وعلى آله وأصحابه وعترته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم۔ تمام احباب محبت سے، ادب سے، شوق سے کریم آقا کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ بعد از حمد و صلات لائق صد عزت و تکریم برادران اسلام، اللہ کے فضل و کرم سے اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ فیض کے تصدق سے ہم سب ماہ رمضان المبارک کے اس تیسرے جمعۃ المبارک میں حاضر ہیں، اور آج ماہ رمضان المبارک کا عشرہ مغفرت اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہے، اور یہ اللہ رب العزت کا پیارا اور مہمان مہینہ جو ہمارے اوپر سایہ فگن ہوا اب اختتام کی منزلیں تیزی سے طے کر رہا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو رمضان المبارک کی گھڑیاں باقی ہیں وہ ذکر و فکر اور احساس تشکر کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ظاہر و باطن کو رمضان کے فیضان سے مستنیر فرمائے، اور اللہ رب العزت آخری عشرے کی نعمتیں اور برکتیں بھی ہمیں عطا فرمائے۔ آخری عشرہ جسے العشر الاواخر من رمضان کہا جاتا ہے، یہ وہ 10 راتیں ہیں کہ جن میں 5 طاق راتیں ایسی ہیں جن میں لیلۃ القدر اور شب قدر کی تلاش کا حکم دیا گیا۔ فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، حدیث کے لفظ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس لیلۃ القدر کو ان 5 طاق راتوں میں سے کسی رات میں ہم رکھی گئی ہے، اسے تلاش کرو۔ اور تلاشنے کا معنی یہ ہے کہ ان میں جاگو، پاکیزگی کے ساتھ بیدار رہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ ان راتوں میں اور رمضان کے آخری عشرے میں آپ اپنے اہل خانہ کو ساری رات بیدار رکھتے تھے، حکم دیتے تھے، خود بھی بیدار رہتے اور گھر والوں کو بھی بیدار رکھتے، اور اس میں عبادت کا اہتمام فرماتے، ذکر و فکر کا اہتمام فرماتے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر کی خوشخبری ہے کہ 1000 مہینے سے بہتر وہ رات ہے، اور علماء فرماتے ہیں کہ اگر اس لیلۃ القدر میں انسان کو ایک سجدہ نصیب ہو جائے تو وہ 84 سال سجدہ کرنے کا ثواب ہے، کیونکہ 1000 مہینہ اگر اس کو کیلکولیٹ کریں سالوں میں تو وہ 84 سال بنتے ہیں، 84 ایئرز کی نیکیاں۔ اور جس نے لیلۃ القدر میں قرآن پڑھا اس نے 84 سال کی قرآن کی نیکیاں کما لی، اس نے سجدے کی نیکیاں کما لی، اس نے اللہ کی رضا کو حاصل کر لیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا گفٹ رمضان میں رکھا ہے، ایک بہت بڑا تحفہ رکھا ہے، اور اس تحفے کو تلاش کرنا وہ سونے والوں کو نہیں ملتا، وہ جاگنے والوں کو ملتا ہے، وہ حاضر رہنے والوں کو ملتا ہے۔ تو آئیں ہم سب یہ عزم کریں کہ ہم بیدار بھی رہیں، پاکیزہ بھی رہیں، ذکر و فکر بھی کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک کی وہ گھڑی نصیب فرمائے کہ جس گھڑی کو شب قدر اور لیلۃ القدر کہا گیا ہے۔ حضرات محترم، پھر یہی وہ مہینہ کا آخری، یہ اس مہینے کا آخری عشرہ ہے کہ 20 رمضان المبارک عصر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز سے پہلے پہلے معتکفین اللہ کے گھروں میں مہمان بنتے ہیں، اعتکاف کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، اور جن کو یہ سعادت میسر آتی ہے وہ بھی بہت بڑی سعادت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کی بہت بڑی فضیلت بیان فرمائی کہ جو آدمی اللہ کے گھر میں مہمان بنتا ہے اور 10 دن اللہ کے گھر میں قیام کرتا ہے اور اعتکاف کی نعمت اسے حاصل ہوتی ہے، تو سیلف پیوریفیکیشن، طہارت، نظافت، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمہ وقت اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں چھم چھم برستی رہتی ہیں، اور اسے مسجد کا ماحول نصیب ہوتا ہے۔
تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اس سال اعتکاف نصیب ہوگا۔ یہ دعا بھی ہم کریں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی زندگی کے اندر اعتکاف کی نعمت بھی نصیب فرمائے، اور یہ کوشش کریں کہ مسجدوں کو اعتکاف کے ذریعے آباد کیا جائے۔ پھر یہ وہ مہینہ ہے جس کے آخری عشرے میں فطرانہ ادا کیا جاتا ہے، اور فطرانہ واجب ہے ہر مسلمان کے اوپر کہ جو مسلمان ہے، جو خوشحال ہے اور جو محتاج نہیں ہے، جو کھاتا پیتا ہے، جس کو سحری اور افطاری کی نعمتیں میسر ہیں، جس کا دسترخوان آباد ہے، جس نے اچھا رمضان المبارک گزارا ہے، تو وہ آخری 10 دنوں میں شکرانے کے طور پہ غریبوں مسکینوں کو اس فطرانے میں شریک کرے۔ اور ہمارے قبلہ مفتی شیر محمد خان صاحب اور دارالافتاء نے اس دفعہ جو اعلان کیا ہے بیرا شریف کے ریٹ کے مطابق اور پاکستان کے ریٹ کے مطابق، وہ 300 روپے جو ہے وہ فطرانہ ہر بندہ اپنی جانب سے گندم کے ریٹ کے مطابق ادا کرے۔ اور گندم کا ریٹ کہ 2 کلو گندم آٹا، اس کا ریٹ جو ہے وہ نکالا گیا۔ وہ بعض نے کہا کہ 260 ہے، 80 ہے، لیکن احتیاط کو پیش نظر رکھتے ہوئے بیرا شریف کی طرف سے 300 روپے فطرانہ جو ہے وہ ہر گھر کے فرد کی طرف سے نماز عید الفطر ادا کرنے سے پہلے آپ نے ادا کرنا ہے۔ تو وہ بہتر ہے کہ آخری عشرے میں، آخری 2-3 دنوں میں ادا کر دیا جائے۔ مسکینوں کو، محتاجوں کو، جن کو ضرورت ہے، ان تک یہ بر وقت پہنچایا جائے تاکہ وہ عید کی خوشیوں میں سارے لوگوں کے ساتھ شریک ہو سکیں۔ اور اگر کوئی زیادہ خوشحال ہے تو اس کے لیے گندم اور آٹے کا معیار نہیں ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کھجور اور کشمش کا فرمایا کہ وہ 4 کلو کھجور کا جو ریٹ بنتا ہے وہ غالباً اس دفعہ 2000 روپے طے کیا گیا ہے کہ وہ فی بندہ 2000 روپے ادا کرے۔ جو اس سے زیادہ خوشحال ہے وہ سوگی اور کشمش جسے کہا جاتا ہے، 4 کلو کا وہ ریٹ بازار سے لے کے وہ اس کے حساب سے ادا کرے، اور جو 4 کلو جو جسے کہا جاتا ہے اس کے 4 کلو کے حساب سے اس کا ریٹ جو ہے وہ بھی موجود ہے۔ تو اپنی اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی اپنی پوزیشن کے مطابق آپ اس ریٹ کو لیں اور وہ فطرانہ ادا کریں جو واجب ہے، تاکہ اللہ تعالی ہمیں جو ہے یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے ان لوگوں کو بھی عید کی خوشیوں میں یاد رکھیں جن کو اس فطرانے کا استحقاق حاصل ہے۔ حضرات محترم، اختصار کے ساتھ ایک پیغام جو میں آج کے اس جمعۃ المبارک میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی رضا رمضان المبارک میں نصیب ہوتی ہے، اور اللہ کی رضا ایک بہت بڑا انعام ہے، اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کا طریقہ علماء نے احادیث طیبہ کی روشنی میں یہ بتایا کہ چھوٹی چھوٹی نعمتوں کو بھی شکر کیا جائے۔ ہم بڑی بڑی نعمتیں جو ہیں ان سے شاد کام ہوتے ہیں، لیکن ہم شکر ادا نہیں کرتے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ جیسے یہ کیمرہ پکچر لیتا ہے تو وہ تصویر اور منظر کو کیپچر کرتا ہے، اسی طرح مومن ہر چھوٹی نعمت کو کیپچر کرتا ہے اور پھر اس لمحے سے لطف اندوز بھی ہوتا ہے، اور پھر ہر اس نعمت کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، حتیٰ کہ پانی کا ایک گھونٹ جو اس کے حلق سے نیچے اترے وہ اس نعمت پہ بھی شکر ادا کرتا ہے، وہ تھوڑی سی نیند جو اللہ اسے عطا فرمائے وہ اس نعمت پہ بھی شکر ادا کرتا ہے، وہ لباس جو اللہ اسے عطا فرمائے وہ اس پہ بھی شکر ادا کرتا ہے۔ اور یہ ساری نعمتیں جو ہیں جب انسان ان کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کو اپنی رضا کی نعمت عطا فرماتا ہے، اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، حدیث کے لفظ ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعظم النعمت وان صغرت، کہ حضور کی عادت تھی کہ آپ نعمت کو بہت بڑا سمجھتے تھے اگرچہ وہ چھوٹی بھی ہو، یعنی دیکھنے میں وہ نعمت چھوٹی ہو لیکن آپ اس کی تعظیم فرماتے، اسے بہت بڑا جانتے اور اس کے اوپر اللہ رب العزت کا شکر بجا لاتے۔ علامہ ابن قیم الجوزی علیہ الرحمہ زاد المعاد فی ہدی خیر العباد اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ الرضا باب اللہ الاعظم، کہ یہ جو رضا کا دروازہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کے فضل کا بہت بڑا دروازہ ہے، ومستراح العابدین، اور یہ عبادت کرنے والوں کے لیے راحت کا سامان ہے جو اللہ کی رضا ہے، وجنت الدنیا، اور اللہ کی رضا یہ دنیا کے اندر جنت کا نظارہ پیش کرتی ہے کہ جس پہ مولا راضی ہو جائے اس کی دنیا بھی جنت بن جاتی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ آج علماء جو نفسیات ہیں جنہیں سائیکالوجسٹ کہا جاتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ڈاکٹرز ہیں آج کل بہت سے بڑے بڑے شہروں کے جو مایا ناز ڈاکٹرز ہیں انہوں نے اپنی
جس کے اوپر وہ نسخہ تجویز کرتے ہیں اور دوائی لکھتے ہیں مریض کی، تو جہاں وہ دوائی تجویز کرتے ہیں اور میڈیسن لکھتے ہیں، وہاں انہوں نے پرماننٹ اس پہ ایک فقرہ چھاپ رکھا ہے، پرنٹ کر دیا ہے کہ ہر مریض کو کہتے ہیں کہ ہر روز 45 منٹ تم گریٹیٹیوڈ کے ساتھ گزارو۔ یہ گریٹیٹیوڈ کیا ہے؟ یہ احساس تشکر ہے، یہ شکر کا احساس ہے کہ جو نعمتیں تمہیں میسر ہیں، تم تھوڑی دیر گھر میں بیٹھ کے ایک ایک نعمت کو گن کے پلیئر خوشی سعادت اپنے اندر داخل کرو کہ میں کتنا انعام یافتہ ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت بخشی ہے، میرے اوپر کرم کیا ہے۔ تو وہ نعمتوں کو یاد کر کے جب ایسی فضا بناتا ہے کہ جس میں گریٹیٹیوڈ ہوتا ہے، جس میں احساس تشکر ہوتا ہے، تو اس کی زندگی کے اوپر پازیٹیو اور مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں اور آہستہ آہستہ بیمار ٹھیک ہونے لگتا ہے۔ تو آج سائیکالوجسٹ ہمیں جو بات آج کرتے ہیں، ان میں سے ایک مشہور سائیکالوجسٹ ہے جس کا نام ہے کارل روگرز۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ زندگی میں ناخوشگوار چیزیں ہوتی رہتی ہیں اور کبھی کبھی انسان کڑتا ہے، میرے زندگی میں ایسا کیوں ہوا، ایسا کیوں ہوا، اور کڑتے کڑتے نفرت اس کی طبیعت میں داخل ہونے لگتی ہے، اور پھر پین اور درد کا ایک ایسا کثیف مادہ انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ جو آہستہ آہستہ گاڑھا ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے، اور وہ سخت بیماری کا باعث بنتا ہے، اور وہ درد اور وہ احساس جو ناخوشگواری کا ہے وہ انسان کو بیمار بنا لیتا ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ اس کا حل یہ ہے ہماری سائیکالوجی میں اور ہمارے علم نفسیات میں کہ انسان مثبت اور خوشگوار احساس اور سوچ اپنے اندر پیدا کرے، تو آہستہ آہستہ وہ درد کا احساس ریڈیوس ہوگا، کم ہوتا چلا جائے گا اور انسان ٹھیک ہو جائے گا۔ تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ تم علم نفسیات میں یہ بات آج کر رہے ہو، ہمارے نبی سچے نبی نے آج سے 1500 سال پہلے یہ فارمولہ عطا فرما دیا۔ اور سرکار نے کیا فرمایا؟ الحمدللہ تملأ المیزان، کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ تو اس کے میزان اور نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھر دیا جاتا ہے۔ والحمدللہ تملأ ما بین الارض والسماء، اور یہ ایک کلمہ الحمدللہ، ذرا میرے ساتھ مل کے کہیں الحمدللہ، یہ ایک کلمہ یہ زمین و آسمان کے درمیان حمد سے پوری فضا کو بھر دیتا ہے اور انسان کی زندگی کے اندر خوشگوار احساس پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی آپ دعائیں پڑھیں، جب آپ نیند سے بیدار ہوتے تو سب سے پہلا جملہ کیا فرماتے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، کہ اس رب کی میں شکر اور حمد بیان کرتا ہوں جس نے ہمیں موت کے بعد پھر زندگی عطا فرمائی۔ تو اس کا آغاز آپ الحمدللہ سے کرتے، آپ کوئی نیا لباس پہنتے الحمدللہ فرماتے، آپ پانی کا گھونٹ پیتے الحمدللہ۔ ہم ہر نعمت کو سوچ کے الحمدللہ کہیں تو زندگی گل و گلزار بن جائے اور اس کے اندر ایک پلیئر اور سعادت کا احساس ہمیں نصیب ہو جائے۔ اس میں سے پہلی نعمت کیا ہے؟ تو وہ احادیث طیبہ کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو وہ پہلی نعمت ہے نعمت الصحہ، کہ اللہ نے ہمیں صحت کی نعمت عطا فرمائی، اور اس نعمت میں سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ آپ اپنے قدموں پہ کھڑے ہیں، ہم اپنے قدموں پہ کھڑے ہوتے ہیں، اور یہ جو اپنے قدموں پہ کھڑا ہونا ہے اور اپنے قدموں پہ چلنا ہے، یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ جسے یہ نعمت میسر نہیں اس سے پوچھیں کہ اس کا احساس کیا ہے، تو فرمایا کہ سب سے پہلے تم اس نعمت پہ شکر ادا کرو۔ اب میں ایک حدیث پاک عرض کرتا ہوں جسے آپ نے یاد رکھنا ہے، ترمذی شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی کہہ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اصبح آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عندہ قوت یومہ، فرمایا میرے جس غلام کو اللہ 3 نعمتیں عطا فرمائے، اور پھر حضور نے وہ تینوں نعمتیں گنی، فرمایا پہلی نعمت یہ ہے کہ آمنا فی سربہ، اس کو اپنے گھر میں کوئی تھریٹ نہیں ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے، اسے امن اور امان میسر ہے، سکون سے سوتا ہے، خوشی سے اٹھتا ہے اور اسے کوئی خطرہ نہیں ہے، تو فرمایا یہ پہلی نعمت جسے میسر ہے۔ دوسری معافن فی جسدہ، اس کے جسم میں کوئی ڈیزیز، کوئی بیماری نہیں، وہ خود چل پھر سکتا ہے، عندہ قوت یومہ، اور اس کے پاس ایک دن کا کھانا موجود ہے، زیادہ نہیں فرمایا، ایک دن کا کھانا موجود ہے، صحت ہے، سیکیورٹی، امن ہے، اور ایک دن کا کھانا ہے۔ آگے میرے نبی کا جملہ سنیں، فرمایا فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهِ، تو وہ یہ سمجھے کہ اللہ نے ساری دنیا جمع کر کے اس کی جھولی میں ڈال دی، اسے ساری دنیا عطا فرما دی ہے۔ ان 3 نعمتوں کو چھوٹا نہ سمجھو کہ امن ہے، صحت ہے
اور غذا ایک دن کی میسر ہے. آج تو لوگ 6 ماہ کے بڑھولے بھر لیتے ہیں اور دانے پورے سال کے جمع کرتے ہیں, پھر بھی انہیں شکر نصیب نہیں ہوتا. سرکار نے فرمایا اگر ایک دن کا کھانا تیرے پاس موجود ہے, تیرے پاس صحت ہے, تو یہ سمجھ کہ اللہ نے دنیا جمع کر کے تجھے عطا فرما دی. تو یہ وہ شکر نعمت ہے جو رمضان المبارک میں بالخصوص ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے. اسی طرح دوسری نعمت نعمت الاہل والعائلہ, خاندان کی نعمت, اہل و عیال کی نعمت, ماں باپ کی نعمت, بچوں کی نعمت. یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی کہ وہ تنہائی کا شکار نہ ہو جائے. آپ ذرا ان بچوں کو جا کے دیکھیں جو سٹریٹ چائلڈ ہیں, جو سڑکوں سے پکڑے گئے اور ان کو یتیم خانوں میں چھوڑا گیا. ان کے چہرے پہ جو احساس معرومی ہوتا ہے اور جس طریقے سے ان کی زندگی میں تلخی ہوتی ہے, جسے ماں کا شفقت بڑا پیار میسر نہیں, جس کے سر پہ باپ کا ہاتھ موجود نہیں ہے, ذرا اس کے احساس کو جا کے دیکھو. اور پھر اپنے آپ کو دیکھو جسے اللہ تعالیٰ نے سراؤنڈنگ اور تحفظ پورے خاندان کا عطا فرمایا, جس کے آگے پیچھے اس کے گھر والے پروٹیکشن کے لیے موجود ہیں اور اس کو یہ نعمت میسر ہے. تو فرمایا کہ اس نعمت کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاؤ. پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا نعمت الحفظ واللطف, کہ یہ جو اللہ نے اپنی حفاظت اور اپنے لطف کی نعمت عطا فرمائی کہ ہم سارا دن سفر کرتے ہیں, گاڑیاں ہیں, ہوائی جہاز ہیں, رش ہے, بھیڑ ہے, مختلف آنے جانے والی چیزیں ہیں, اور ان میں ہم اور ہمارے بچے صحیح طریقے سے نکلتے ہیں اور واپس پہنچتے ہیں. قرآن میں ارشاد فرمایا لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ. فرمایا اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ جو انسان کے آگے, اس کے پیچھے اور دائیں بائیں رہتے ہیں اور اللہ کے حکم سے انسان کی حفاظت کرتے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہوتا لیکن جگہ جگہ پہ فرشتے تمہیں حادثات سے بچا رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو حفاظت کی نعمت عطا فرمائی, اس کے اوپر بھی انسان پہلے سوچے کہ میں محفوظ ہوں, اور پھر پورے شعور سے اپنے دل سے آواز نکالے اور کہے الحمدللہ, کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے حفاظت عطا فرمائی, الحمدللہ کہ تو نے مجھے خاندان بخشا, الحمدللہ کہ تو نے مجھے صحت عطا فرمائی. چوتھی نعمت جو کامن نعمتوں میں سے ایک ہے وہ نعمت الستر ہے, اور ستر ستارہ تن سے نکلا, اور ستارہ پردے کو کہتے ہیں, پردہ پوشی کی نعمت, کہ اللہ نے ہمارے گناہوں پہ پردے ڈالے, ہماری ستاری اور غفاری فرمائی, ہمیں توبہ کا احساس عطا فرمایا. اور اگر انسان کے گناہ ہر وقت اس کے ماتھے پہ لکھے ہوتے, جہاں وہ نکلتا اس ایک اشتہار گناہوں کا اس کے ساتھ ہوتا, وہ معاشرے میں سر اٹھا کے نہ جی سکتا. فرمایا اللہ تعالیٰ نے تیرے گناہ کج دیے اور تیرے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا. تو اس نعمت کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کہ اس نے تیرے گناہوں کی وجہ سے تجھے رسوا نہیں ہونے دیا. حضور غریب نواز حضرت قبلہ پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ, ہمارے ولی نعمت, آپ اکثر ہمیں یہ شعر سنایا کرتے ہیں کہ یا الہی تو کریم و محبوب تو کریم, صد شکر کے من اند میانے دو کریم. یا اللہ تو کریم ہے, تیرا نبی بھی کریم ہے, اور کتنا کرم ہے کہ تو نے ہمیں دو کریموں کے درمیان رکھا ہوا ہے, دو سخیوں کے درمیان رکھا ہوا ہے, اور ہمیں تو نے ستاری اور غفاری کی نعمت عطا فرمائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے, آپ اکثر یوں دعا مانگا کرتے, آپ فرماتے یا من اظہر الجمیل و ستر القبیح, اے وہ ذات جس نے ہماری اچھائیوں کو ظاہر کیا اور ہماری برائیوں پہ پردہ ڈال دیا, یا اللہ ہمارے گناہوں کے اوپر بھی پردہ پوشی فرما. یہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے. پھر ایک اور نعمت جو ہمیں بخشی وہ وجود کی نعمت ہے, اور وجود ایگزسٹنس, وجود یعنی ہر وقت ایک روح کے ساتھ, شعور کے ساتھ موجود ہونا. میں نے ایک جگہ ایک دوست کو سنا, ایک سکالر کو سنا, وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اگر کوئی آپ کو 10 ملین روپے دینے کا اعلان کرے کہ میں تمہیں 10 ملین دیتا ہوں, 10 کروڑ دیتا ہوں, لیکن شرط یہ ہے کہ رات کو تم نے سونا ہے لیکن صبح اٹھنا نہیں ہے, تو کیا تم اس بات پہ اس سے 10 ملین قبول کر لو گے یا 10 کروڑ لے لو گے؟ وہ اربوں بھی دے گا, تم یہ شرط ماننے کے لیے تیار نہیں ہو سکتے کہ میں سوؤں اور صبح نہ اٹھوں, کیونکہ صبح جو نہ اٹھے وہ موجود نہ رہے گا. تو یہ جو وجود کی نعمت اللہ نے ہمیں بخشی ہے کہ ہر وقت نعمتوں کا احساس نصیب ہے اور ہم اس کی نعمتوں سے شاد کام ہو رہے ہیں,
تو فرمایا اس وجود کی نعمت پہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاؤ کہ اس نے ہوا بخشی، آکسیجن عطا فرمائی اور اس پہ کوئی ٹیکس نہیں لگایا. اس کے اوپر یہ نہیں کہا کہ تم نے آکسیجن اپنی فلاں پمپ سے وصول کرنی ہے اور اس کے اتنے چارجز ادا کرنے ہیں، بلکہ ہوا اور آکسیجن وہ نعمت ہے جو ہر انسان کو عطا فرمائی، وہ امیر اور غریب کو عطا فرمائی، اور اس پہ ہمارے سے کوئی اس نے وہ جو ہے وہ وصول نہیں کیا، بلکہ ہمیں جو ہے یہ نعمتیں اس نے مفت میں عطا فرمائی. مجھے پھر اپنے شیخ کریم کی یاد کروائی ہوئی دعا یاد آتی ہے. آپ اکثر یہ دعا بھی مانگتے ہیں کہ اللہم خلقتنا مجانا، یا اللہ تو نے ہمیں مفت میں پیدا کیا، ورزقتنا مجانا، اور تو مفت میں ہمیں روزی بھی دے رہا ہے، واغفر لنا مجانا، جیسے مفت میں پیدا کیا، جیسے مفت میں روزی دے رہا ہے، یا اللہ قیامت کے دن ہمیں مفت میں معاف بھی کر دینا، ہمارے گناہ بھی بخش دینا. حضور غریب نواز یہ دعا بھی مانگتے ہیں کہ اللہ سے مانگا کرو، یہ مغفرت کا عشرہ ہے، یا اللہ مفت میں نعمتیں دیتا ہے، مفت میں معاف بھی کر دینا، کیونکہ تو مالک ہے، تو تاجر نہیں ہے، تو عطا فرمانے والا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں اس نعمت پہ بھی شکر کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور نعمت توحید کی نعمت ہے. یہ کتنی بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت جس کا شکر ہم بجا نہیں لا سکتے، کہ اللہ نے ہمیں توحید والوں میں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والوں میں شامل کیا. میں یہ آخری آیت پڑھ کے اپنی گفتگو اختتام کی طرف لاتا ہوں. قرآن کی یہ آیت اکثر ہماری توجہ اس کی طرف نہیں جاتی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون، فرمایا اللہ مثال دیتا ہے ایک ایسے بندے کی کہ جس کے باس اور جس کے مالک بہت زیادہ ہیں. ضرب اللہ، اللہ مثال دیتا ہے ایسے بندے کی کہ جن کے وہ ماتحت ہے اور جن کا وہ سبارڈینیٹ ہے وہ بہت زیادہ ہیں. وَرَجُلٌ سَلَمًا لِرَجُلٍ، اور ایک ایسا بندہ ہے جو صرف ایک بندے کے سامنے سر جھکاتا ہے. بندے سے مراد ایک ذات کے سامنے سر جھکاتا ہے. یہ اللہ نے مثال دی ہے کہ ایک ایسا بندہ جس کا باس ایک ہو اور اس نے صرف اس ایک کا کہنا ماننا ہو، اور ایک ایسا بندہ جس کے باس 10 ہوں اور وہ 10 اسے حکم دینے والے ہوں. کوئی کہے یہ کام کرو، دوسرا کہے یہ چھوڑو یہ کام کرو، تو وہ انسان کبھی سکون کی زندگی جی نہیں سکتا، کبھی اسے راحت اور آرام نہیں مل سکتا. لیکن جس کا باس اور حکم دینے والا ایک ہو اور وہ صرف اسی کے سامنے جواب دے ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد ارشاد فرماتا ہے حل یستویان، کہ کیا یہ دونوں آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر فرمایا الحمدللہ، کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ جس نے تمہیں صرف اپنا بندہ بنایا اور کسی کا بندہ نہیں رہنے دیا. تمہارا سر جھکتا ہے تو اس کے سامنے، تم جواب دے ہو تو اس کے سامنے، تم ذکر کرتے ہو تو اس کا کرتے ہو. یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں توحید کی نعمت عطا فرمائی ہے. بل اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر اس بات کو نہیں جانتے. تو حضرات محترم، یہ وہ کامن نعمتیں ہیں بڑی بڑی جو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عطا فرمائیں. آئیے رمضان میں ہم ان نعمتوں پہ اللہ کا شکر بجا لائیں اور ہر نعمت یاد کرنے کے بعد ہم کہیں الحمدللہ الحمدللہ. ایک بزرگ فرماتے ہیں اگر تم 100 تسبیح الحمدللہ پڑھو تو ہر 5 دفعہ الحمدللہ کہنے کے بعد رک جاؤ اور پھر کسی نعمت کو یاد کرو اور کہو یا اللہ یہ اس نعمت پہ تیرا شکر ہے. پھر 5 دفعہ الحمدللہ کہو، پھر نئی نعمت کو یاد کرو. تو فرمایا دیکھتے ہی دیکھتے تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ نور پیدا فرما دے گا، تمہارے چہرے کو اللہ پرسرور فرمائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک میں ان نعمتوں پہ شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے اور آخری عشرے کی عبادات اور آخری عشرے کی کیفیات نصیب فرمائے. اور اللہ تعالی ہم سب کو رمضان المبارک میں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنتیں ادا